اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے 34 پارے کی آخری آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ آج ایک اور اس رشتے کا ذکر کرنا ہے جو ایک مؤمنہ مسلمہ عورت کے میت کی تدفین کے وقت وہاں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مؤمنو، تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں، وہ جنہیں ہم ساس کہتے ہیں، ان سے زندگی بھر کے لیے نکاح جائز نہیں، گویا ساس کو محارم کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ تو پھر ایک داماد اپنی ساس کی میت کو کندھا دے سکتا ہے، تدفین کے وقت وہاں موجود ہو سکتا ہے۔ قربان جائیے دین اسلام پر، اس دین نے کیا فضیلت اور کیا مقام دیا ہے ایک عورت کو۔ ایک مومن کی عورت کی جو ماں ہے، بیٹی کے دل میں تو ماں کی قدر ہے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس مسلمان خاوند سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بیوی کی ماں کا احترام اپنی ماں کی طرح کرو، اور جس طرح تم اپنی ماں جی کی تدفین میں شامل ہو سکتے ہو، اسی طرح تم اپنی ساس کی تدفین میں وہاں موجود رہ سکتے ہو۔ ایک بات مجھے یاد آئی، میں سن 2001 سے 7 تک جیلم رہا، للہ ٹاؤن موٹر وے پر۔ وہاں ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جب میں نے ان کی بات سنی تو اختلاف یہ تھا کہ میاں کہتا تھا بیوی سے کہ تم میری ماں کا احترام بھی کرو، ادب بھی کرو، عزت بھی کرو، اور خود اپنی ساس کا احترام نہیں کرتا تھا۔ اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ اپنے لیے کتنا گوشت لاتے ہیں؟ کہنے لگا 1 کلو۔ میں نے کہا 2 کلو لایا کرو، 1 کلو اپنی ساس کے ہاں بیچ دیا کرو اور 1 اپنے لیے رکھ لیا کرو۔ کہنے لگا ساس کے بارے میں میری کیا ذمہ داری؟ میں نے کہا ایک طرف آپ اپنی بیوی سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی ماں کے کپڑے بھی دھوئے، احترام بھی کرے، کھانا پکا کر پاس رکھ کر پیش کرے اور تمام تر اس کا دھیان رکھے، اور آپ از خود 1 کلو گوشت بھی دینے کو تیار نہیں، تو کہنے لگا یہ میری ذمہ داری میں شامل نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اخلاقی طور پر بہو کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساس کا یوں خیال رکھے، قانوناً شرعاً ضابطے کے مطابق وہ بھی پابند نہیں۔ تھوڑی بحث و تمہیز کے بعد اس کو بات سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا جیسے آپ کے لیے بیوی کی ماں ہیں، اسی طرح آپ کی بیوی کے لیے آپ کی ماں کا مقام ہے، تو لہٰذا ہمارے دین نے ساس کو ماں کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ اور آخری بات اللہ فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ اے مسلمان خامدو، آپ نے جس عورت سے نکاح کیا، نکاح کے بعد رخصتی کے بعد ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، اب اس بیوی کی بیٹی جو وہ پہلے سے اس کے پاس موجود تھی، بالفرض کسی جگہ سے اسے طلاق ہوئی، خاوند کی طرف سے ایک بیٹی اس کے پاس موجود تھی، یا طلاق نہیں ہوئی، خاوند کا انتقال ہو گیا، یہ بیوہ عورت تھی لیکن بیٹی اس کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو رب العالمین فرماتے ہیں اے مسلمان خاوندو، تمہاری جھولیوں میں پلنے والی بیٹیاں، ننھی منی پھول جیسی بچیاں جو تمہاری بیویاں ساتھ لائی ہیں، وہ جب بڑی ہو جائیں، وہ جب فوت ہو جائیں، تو اس وقت آپ ان کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے سکتے ہو، ان کی تدفین کے وقت بھی آپ وہاں موجود رہ سکتے ہیں۔ کتنا کور دیا ہے
کتنا چھتری دی ہے دین نے ایک عورت کو کہ وہ ماں جو بیٹی کو ساتھ لے کر آئی، باپ کو چھوڑ کر آئی ہے وہ بیٹی، اب اللہ اس کو آگے دوسرا باپ دے رہا ہے، باپ کے قائم مقام کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمان مرد، تمہاری جو بیوی پہلے سے بچی ساتھ لائی ہے اس کی تدفین میں تم شامل ہو سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج سے نکل کر اس صنف نازک عورت پر اللہ ہمیں نرمی، ہمدردی کے جذبات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عین مطابق اللہ ہمیں چھتری بننے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔